السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ لو بھائی محب وطن پاکستانیوں، ذرا سی بات پر اپنی وفاداری کی قسمیں اٹھانے والوں، ایک آدھا پاؤ گلاب جامن جو ہے وہ خرید کر کے غربا میں مساکین میں بانٹنا آج لازم ٹھہرا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بابر بادشاہ کی سرجن نقوی نہیں ہے اپنے، ان کی آنکھوں کے نین تارے، بابر بادشاہ کی اور سرجن نقوی کی محنت ایک ساتھ رنگ لے آئی ہے۔ این پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے بیچوں بیچ بنگالی بھائیوں نے پاکستان کرکٹ کو اس کا جنازہ نکال دیا، پاکستان کرکٹ کو وڑ دیا، اور کوئی نہیں جو اس درد کو سمجھے، اور وہ بھی بغیر پیسوں کے۔ سرجن نقوی سنائے آلات جراحی این پنڈی اسٹیڈیم میں چھوڑ کر کے اور فرار ہو گئے ہیں۔ خیر، اب ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا بات کر سکتے ہیں کہ جس کا آئی کیو لیول بیچارے کا یہ ہو کہ وہ بلوچستان میں قتل و غارت گری کو کہہ رہا ہو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ یہ میرے خیال ہے اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مجھ جیسا کوئی بھی وزیر جس کی اچانک سے دیہڑی نکل جاتی ہے پاکستان میں، وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس سے تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں۔ جب میں نے ذوالفقار مرزا سے بھی یہ سوال پوچھا تھا تو اس نے کہا میں تو آپ سے کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہا اس بات کو، مجھے پتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سرجن نقوی کہاں سے میری بات کا جواب لے کر آئیں گے؟ ایک اور تاریخی کامیابی مفلس 11 قلاش 11 چک 56 کے مکینوں کا مقدر بنی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کا جنازہ، عظیم الشان جنازہ بلکہ یوں کہیے کہ نکال لینے کے بعد محسن نقوی نے ایک اور الحمدللہ سٹار کا اضافہ کیا ہے اپنے کارناموں میں۔ ہمارے بنگالی بھائیوں نے آج، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، پنڈی اسٹیڈیم میں اوارڈ دیا ہے۔ وائٹ واش، اللہ اکبر، 2-0 ٹیسٹ کرکٹ میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم جوان ہونے کی اداکاری فرما رہے تھے تو 5 دن کے میچز، اور ہم باقاعدہ چھٹی کر کے دیکھا کرتے تھے، کبھی سینٹر کی چھٹی کر لیتے تھے، کبھی کالج کی چھٹی کر لیتے تھے، اور بال ٹو بال میچ دیکھنا لازم ہوتا تھا۔ جیتا بھی کرتے تھے نا، جیتا بھی کرتے تھے۔ اب کوئی کیا کرکٹ دیکھے جب آپ نے کرکٹ کے ساتھ یہ کچھ کر دیا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی کوفت ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ خبر اپنی اسکرین پر ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ پاکستان کو تاریخی شکست، تھوڑا سا اضافہ کروں گا میں، یہ تاریخی شکست نہیں ہے، ذلت آمیز شکست، اور یہ شکست پاکستان کی نہیں ہے، یہ شکست ہے نقوی 11 کی، یہ شکست ہے گدھا 11 کی، وہ چنندہ 11 گدھے جن کے سر پر ہم نے پاکستان کرکٹ کا یہ لاشا لادا تھا اس امید اور آرزو پر کہ شاید یہ کچھ کریں گے، مگر انہوں نے جو کیا وہ تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ جناب 6 وکٹوں سے اس خبر کے مطابق پاکستان کو یہ شکست، بلکہ شکست فاش نصیب ہوئی ہے۔ 2-0 سے کلین سویپ فرمایا ہے۔ تاریخ میں دوسری مرتبہ اس خبر کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ہی سرزمین پر حریف کے ہاتھوں وائٹ واش کا سامنا کر رہی ہے۔ اگر اب بھی آپ کو یقین نہ آیا ہو تو اگلی خبر، یہ میں نے گھر میں نہیں چھاپی، ذرا پڑھیے اس کے کانٹینٹ کو۔ لکھا ہے بھیا کہ سرجری ہوئی نہ بڑے کھلاڑیوں کی کارکردگی بہتر، پاکستانی بیٹرز یعنی بیٹسمین کھیلنا ہی بھول گئے۔ یہ جو آپ کا نام نہاد کنگ تھا، جو حقیقی معنوں میں پنجاب کے کسی نواحی قصبے کی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، اس کو 500 250 روپے میں اس کو کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی۔ اس کی حالت آگے لکھی ہے، دنیا کے صف اول کے بیٹر بابر اعظم کو 16 ٹیسٹ میچ اننگز کے بعد بھی پہلی نصف سینچری نصیب نہ ہوئی۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے اوپر۔ شرم آتی ہے مجھے پاکستان میں رہ کر کے، پاکستان کرکٹ کے دیوانوں کے ساتھ اس
ذہنی اذیت کو یہ جو دوچار کیا ہے ان کو، میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ یہ کیا مذاق ہے۔ ایک آدمی اتنی بنیادی اہم ترین ذمہ داری اس کو امن و امان کا پورٹ فولیو، لا اینڈ آرڈر کا پورٹ فولیو دیا ہے، نہ وہ وہاں کچھ کر پا رہا ہے، نہ وہ کرکٹ میں کچھ کر پا رہا ہے۔ ذکا اشرف جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے ایکس ٹھیکیدار، ذرا ان کا بیان پڑھیے کیا لکھا ہے یار، مطلب انگریزی پڑھنی نہ آتی ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے۔ بابر اعظم ریفیوز ٹو ڈراپ انڈر پرفارمنگ پلیئرز، ایکس پی سی بی چیئرمین ایکسپلوسو ریویلیشن۔ اور اب اس بندے کا یہ عالم ہے کہ یہ خود انڈر پرفارمنگ ہے، مگر کوئی ماں کا لال اس سرزمین پر ایسا نہیں ہے جو اس جرمن کو ٹیم سے ڈراپ کرے، کیونکہ کنگ جو ٹھہرے پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ کئی بادشاہوں کے زیر نگی ہیں، زیر تسلط ہے، ایک محسن نقوی بادشاہ اور دوسرے یہ بادشاہ۔ یہ خبر ذرا تصویر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو مزہ آئے گا۔ بھائی لکھا ہے پاکستانی فیلڈرز کی ناقص فیلڈنگ پر امپائر کے تاثرات کی ویڈیو وائرل۔ یہ امپائر پاکستان کا نہیں ہے بھائی، اس کا پاکستان کرکٹ کی بدنامی، پاکستان کھلاڑیوں کی جو ہے وہ سبکی، ان کی جاہلانہ کارکردگی، ان کی بدترین شکست، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے اینڈ آف دا ڈے اپنی میچ فیس پکڑ کر کے اور شارٹ ہو جانا ہے، لیکن جو پرفارمنس آپ دے رہے ہیں سلپ میں کھڑے ہو کر کے، آپ بیٹسمین کی صورت میں اور بولرز کی صورت میں، اس نے بڑے بڑوں کو حیران کر دیا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مائیکل وان اور مائیکل سلیٹر نامی دو صف اول کے کھلاڑی، وہ پاکستان کرکٹ کی زبوں پر سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان سے باہر والوں کو پاکستان کا درد ہے، نہ جانے کیوں۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہے، تو بھائی کوئی یہ بات مانے گا کہ آپ کا یہ کپڑے کا جو ہے کیا نام ہے اس کا، پی سی بی چیئرمین، کپڑے کا پی سی بی چیئرمین کاغذی، یہ وقار ڈاکٹرائن، ایک تو یہ ڈاکٹرائنز نے اس ملک کا ستیاناش کر دیا ہے۔ پہلے ایک ڈاکٹرائن تھی جس کی میں نظر اتار کے تھک گیا تھا، اب یہ وقار ڈاکٹرائن ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یا میرے مالک، یہ خبر کا شاید آخری کوئی اچھا پہلو ہے، تھوڑا سا جزوی، اس کو بھی پڑھی لیجئے۔ محمد رضوان مائی فیورٹ نے سب سے زیادہ 294 رنز، ایک سینچری اور ایک نصف سینچری کی مدد سے بنائے۔ ان کا بہترین سکور 171 رنز رہا، جس سے متاثر ہو کر کے چیئرمین پی سی بی نے رضوان کو کے ساتھ تصویر کھنچوائی، ان کو پاکستان کرکٹ کا فن خان تسلیم کیا، اور اس کے بعد ان کے سائے کا اثر تھا شاید کہ اگلی اننگ میں رضوان دھائیں سے منہ کے بل گر گئے۔ یہ ایک ذلت آمیز پہلو بھی آپ کی نظر کرتا چلوں جو اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوں 1-0، انگلینڈ کے ہاتھوں 3-0 کے بعد ہوم گراؤنڈ پر تیسری سیریز میں شکست کا سامنا ہے۔ یار کین یو بلیو، یہ پاکستان کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، ہاکی ٹیم کی نہیں۔ بابر اعظم جیسوں کو 60 لاکھ روپے میچ فیس دی جاتی ہے فار ڈوئنگ نتھنگ۔ وہ ایک سٹرگلر، بلڈی سٹرگلر، جو 16 ٹیسٹ میچز میں کچھ نہیں اکھاڑ سکا، 50 رنز نہیں کر سکا۔ میں ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، میں آ رہا تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، اور جب میں گھوما تو میں نے اس کا بے تکلفی والا نام لے کر کے اور اس کو کہا، بے تو بچپن کا ہمارا ایک ساتھی، کرکٹ کا دھتی ہوا کرتا تھا، یعنی ایسی دوپہروں میں کرکٹ کھیلتا تھا کہ جب انسان کی چیخیں نکل جائیں۔ اور کیا شاندار بیٹسمین تھا، اشش کر اٹھتا تھا، کوئی بھی انسان کرکٹ لور جو ہو وہ اس کی بیٹنگ دیکھ کر کے اشش کر اٹھتا تھا۔ اس کا نام بھی رضوان تھا، لیکن بس وہ
اس رضوان کی طرح خوش قسمت نہیں تھا اور تھا بھی کراچی والا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار بس چھوٹے موٹے ڈراموں میں جو ہے وہ رولز کر رہا ہوں, اداکاری وغیرہ کچھ تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو گھر کا دال دلیا چل جاتا ہے. یعنی ایسا لگا کہ جیسے کسی نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا ہو, اور میں یا کوئی اور بھی اس رضوان کا کیا کر سکتا ہے, جبکہ ہم نے سرفراز جیسوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو دنیا دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتی. پاکستان میں فی زمانہ اس ایک وقت میں رضوان سے اچھا اگر کھلاڑی نصیب ہوا ہے آپ کو تو مجھے بتا دیں بھائی. رضوان سے اچھا کیپر اگر نصیب ہوا تھا تو بتا دیجئے. رضوان کہہ رہا ہوں, یہ سرفراز بس اس کی بدبختی کہہ لو کہ وہ بیچارہ کراچی کا ہے, اس کی بدبختی کہہ لو کہ وہ اردو سپیکنگ ہے, اس لیے منظور نظر نہ ہونے کی پاداش میں اس کو کرکٹ سے ہی چلتا کر دیا. اور وہ بھی جوان کا بچہ ایسا دھکتی ہے کہ وہ چپ کر کے فلانی ٹرافی ڈھگانی ٹرافی اس میں رنز اسکور کیا جا رہا ہے. یہاں تک ہوا کہ وہ آدمی جو پاکستان کرکٹ کا کپتان تھا اس کو میں نے ایز سبسٹیٹیوٹ پلیئر گراؤنڈ میں پویلین سے کچھ چیزیں لے کر کے اور آتے ہوئے دیکھا. یار رسوائی سی رسوائی کرتے ہیں آپ. کون اس ملک کی کرکٹ کا بھلا کر سکتا ہے کہ جب آپ اپنے سٹار پلیئرز کو اس طرح سے ذلیل و خوار کریں گے, رسوا کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو یہ سو کالڈ سرجنز محسن نقوی جیسے ان کی چولیں, بابر اعظم کی انورٹڈ کاماز میں ذمہ دارانہ بیٹنگ, وہ شان مسعود جس کی اپنی بیچارے کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اس کو کپتان بنا کر کے کھڑا کر دیا. کون لوگ ہو یار تم لوگ؟ خدا کا خوف کرو بھائی, خدا کا خوف کرو یار. جیسن وہ ایک نیا منجن آیا ہے, مینٹورز بنائیں گے جی, مینٹورز. کیا ڈرامہ ہے. جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے دیکھتے تھے تب تو بھائی صرف ایک ہی کرکٹ کا کوچ ہوا کرتا تھا, ایک مینیجر ہوا کرتا تھا, اور اس کے اوپر ہم نے پتہ نہیں دنیا کی ایسی کی تیسی کر دی تھی. 92 کا ورلڈ کپ الحمدللہ لے آئے, پتہ نہیں اور کیا کیا کیا, انڈیا کو انڈیا میں ہرایا اور کیا کچھ نہیں کیا. بس فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جاوید میاں، عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر اس طرح کے لیول کے پلیئرز تھے. اور آج یہ ٹٹپونجیے بابر اعظم جیسے، شان مسعود جیسے، یہ نقوی 11 یہ ہمیں نصیب ہوئی ہے. اللہ کی پناہ. کوئی زوال سا زوال ہے، کوئی زوال سا زوال ہے. پروردگار پاکستان پر، پاکستان والوں پر اور پاکستان کرکٹ پر اپنا خصوصی رحم و کرم و فضل فرما دے، کیونکہ ہم نے تو اس کی ایسی تیسی کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے.